کائنات، فخر موجودات، شفیع المذنبین حضرت محمد عربی سب تحریر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاشرے کو انتہائی پستی اور نچلی سطح سے اٹھا کر انسانیت کے معراج تک کیسے پہنچایا؟ کیونکہ صرف انسان ہونا کافی نہیں، صرف کسی اچھے تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن لے لینا کافی نہیں۔ ایک شخص وضو کر کے بڑا قیمتی سفید لباس پہن کے مسجد میں آ کے صرف بیٹھ جائے تو کافی نہیں۔ صرف اسلام کے نام پر ایک خطہ زمین حاصل کر لینا کافی نہیں۔ صرف حالات کی بہتری کے بارے میں بیان جاری کر دینا کافی نہیں، اور کسی جرم کے ظہور پذیر ہونے پر صرف مذمتی بیانات سے اگر کام چلتا تو پاکستان کے مسائل 76 سالوں میں کم از کم 76% ہی حل ہو جاتے ہیں۔ تو صرف انسان ہونا کافی نہیں، بلکہ انسانیت کی اعلیٰ معراج پر، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے ساری انسانیت کو فائز کیا، اور اس حد تک انسان کو اونچا بنا دیا کہ اللہ عز و جل خود یہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرما دی۔ اس حد تک انسان کو عزت بخشی کے خالق نے انسان کو خطاب کر کے کہہ دیا کہ تم سورج چاند کو سجدہ مت کرنا، اسے سجدہ کرنا جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ بن گیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ مسجود ملائکہ، یہ انسان کا اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ کہ اللہ نے اس کو انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ و نائب قرار دے دیا، اور ساری کائنات کے بارے میں کائنات کے خالق نے یہ دو اعلان کیا کہ اے انسان، ہم نے آسمانوں کو، زمین کو، ان کے درمیان ہر چیز کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور یہ سوچ کی بالیدگی، یہ فکری انقلاب قرآن نے دنیا میں برپا کیا، ورنہ تورات نازل ہو چکی تھی، زبور اتر چکی تھی، انجیل موجود تھی، لیکن ان کتابوں کے باوجود انسان وہ کسی پتھر کے سامنے لیٹا تھا، کسی لکڑی کو خدا بنا کے پوج رہا تھا، کوئی ہواؤں سے ڈر کے بھاگ رہا تھا، کوئی دریاؤں کی خونی موجوں سے بچنے کے لیے زندہ ایک انسانی جان کو، ایک عورت کو، بچی کو دریا بند کر رہا تھا۔ انسان کتنا گرا ہوا تھا۔ تو قرآن نے آ کر یہ انقلاب، یہ فکری انقلاب پیدا کیا کہ جن ہواؤں سے، خلاؤں سے، فضاؤں سے، دریاؤں سے انسان ڈر کے، دب کے، گھٹ کے زندگی گزار رہا تھا کہ کوئی چیز مجھے ہوا اڑا نہ دے، پانی بہا نہ دے، آگ جلا نہ دے، پتھر کچل نہ دے، فلاں چیز سے گزروں گا تو کیا ہو جائے گا، فلاں کا سایہ پڑ جائے گا، فلاں چھوت چھات کا نظام مسلط ہو جائے گا۔ اس گری ہوئی فکری سوچ کو قرآن نے اتنا بلند کیا کہ آج ساری سائنسی ترقی اس قرآن کے بدولے میں ہے، اور انسان کی عظمتوں کا ضامن یہ قرآن مجید، انسانی معراج کا دروازہ قرآن مجید۔ کہ قرآن کے آنے کے بعد یہ ساری سائنسی ترقی وجود میں آئے کہ جب اس قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے انسانوں کو یہ بتایا کہ تم کہاں گر رہے ہو، تم کنہیں سجدے کر رہے ہو، تم تو اس ساری کائنات کے چیف گیسٹ ہو، ساری کائنات کے تم مخدوم ہو، کہ ساری کائنات اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی اور تم اس کے سامنے جھک رہے ہو۔ پھر انسان نے شعور کی آنکھیں کھولی، سائنسی انقلابات کے دروازے کھلے، تو جو انسان پہلے ہواؤں سے ڈرتا تھا آج وہ ہواؤں کو قید کر چکا ہے۔ اب وہ کبھی چاند پہ چھلانگیں لگاتا ہے، کبھی خلاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ساری سائنس کی ترقی، پھر جس دریا اور سمندر سے وہ ڈرتا تھا آج اسی
دریا اور سمندر میں وہ محلات تعمیر کر رہا ہے زیر زمین جا کر. جن دھاتوں سے انسان ڈرتا تھا آج اسی دھات کو استعمال کر کے اسی آگ کو اپنے قابو میں لا کر اسی توانائی سے وہ دنیا میں انقلاب برپا کیے ہوئے ہے کہ اس نے کائنات کو اپنے تابع کر دیا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جب تک عقل کو اور قرآن کو دین کو اور دنیا کو ساتھ ملا کے رکھا تو وہ دین میں بھی سب سے آگے تھے, دنیا میں بھی سب سے آگے تھے. پھر ہوا یہ کہ تعلیمی انحطاط, فکری زوال میں ہم گرے اور ہم نے دین اور دین کے علم سے جب رشتہ ناتا کا کمزور کیا تو سب سے پہلے دینی ترقی, دینی زوال, اخلاقی انحطاط, وہ گراوٹیں جو قرآن اسلام سے پہلے انسانی معاشروں میں تھیں وہ ہم مسلم معاشروں کے اندر بھی وہی اخلاقی زوال ہم پر آیا اور جس وجہ سے پھر دنیا کے میدان میں بھی ہم پیچھے رہ گئے, سائنس کی ترقی کے میدان میں ہم پیچھے رہ گئے. کیونکہ جس قرآن کی بنیاد پر, جس دین کی بنیاد پر ہمارا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا, ہماری تعلیم سب سے اعلیٰ تھی, ہماری ترقی سب سے اعلیٰ تھی, دنیا کی قوموں کو ہم لیڈ کرنے والے بن گئے تھے. دنیا ڈارک ایجز کے اندر, اندھیروں کے اندر جب ڈوبی ہوئی تھی تو اس وقت کی بغداد اور قرطبہ کے مسلمان پوری دنیا کو سبق پڑھاتے تھے. پوری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر, زانو تلمس ٹیک کر شرف تلمس کو فخریہ بیان کرتے تھے, ہم تو مسلمانوں کی فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں. مسلمان تعلیم میں بھی, اخلاق میں بھی, سیاست میں بھی, معاشرت میں بھی, معیشت میں بھی, ہر میدان میں سب سے آگے تھے. اس تعلق کی کمزوری کی وجہ سے ہم پہ زوال آتا رہا. تو آج بھی حل وہی ہے جو پہلے حل تھا, مسائل وہی ہیں جو پہلے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں اپنے سیرت طیبہ سے, مختصر زندگی سے آپ نے انسانی معاشرے کو انسانیت کی معراج سے ہمکنار فرمایا. تو وہ انسان جو بڑا گرا پڑا تھا, اس کو قرآن نے کہا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل. انسان اتنا گرا پڑا تھا کہ جانوروں مویشیوں سے بھی گر چکا تھا. شاید جانوروں کی عادات اور ان کے طور اطوار انسان سے بہتر تھے. قرآن نے کہا کہ ثم رددناه اسفل سافلین, پر ہم نے انسان کو گرے ہوئے سے بھی گرا دیا کہ جب اس نے دین کو چھوڑا. لیکن جب قرآن آیا, اللہ کے نبی نے معاشرے کو تعلیم و تربیت سے نوازا, یہ انسان اشرف المخلوقات کا مقام پا گیا. اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو کیسے اشرف المخلوقات اور انسانیت کے مزاج سے ہمکنار کیا, یہ بڑا اہم سوال ہے. اب دیکھیے, جیسا کہ جملہ عرض کیا کہ صرف انسان ہونا کافی نہیں. انسان تبھی انسان کہلائے گا جب اس میں انسانیت پائی جائے گی. انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ آج دنیا میں, پوری دنیا کے اندر اچھے اخلاقیات کی بات ہوتی ہے, مورل ویلیوز کی, گڈ ڈیڈز کی, زندگی گزارنے کے طور اطوار کی, مینرز کی آج بات ہوتی ہے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن ذرا ہم اس پر غور فرمائیں کہ تمام جو اچھی عادات ہیں جن سے ایک انسان انسانیت کی معراج پہ فائز ہوتا ہے, اس میں بہت سارے اچھے اخلاق, صفائی نصف ایمان ہے, دیانتداری سے کام کرنا, جائز وعدے کو زبان کو پورا کرنا, لوگوں سے ہمدردی کا مظاہرہ کرنا, مشکل میں اوروں کے کام آنا, ایثار سے کام کرنا, قانون کی پابندی کرنا, حلال رزق کمانا, سچ بولنا, یہ تمام کی تمام اخلاقی خوبیاں ہیں. لیکن اگر ہم غور فرمائیں تو ان تمام اخلاقی خوبیوں میں جو سب سے بنیادی خوبی ہے, اگر وہ معاشرے میں پائی جائے گی تو پورا معاشرہ خود بخود تمام اخلاقی خوبیوں کو سمیٹنا شروع کر دے گا. اگر وہ خوبی خدا نخواستہ نکل گئی یا کمزور پڑ گئی تو آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں. انسانی تاریخ کا تجربہ, غلط تجربہ آپ کو بتائے گا. قرآن نے تو صدیوں سے بتا دیا. ابھی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اس کو ہم سمجھیں گے تو یہ ہم اس نتیجے تک تو قرآن پڑھتے فوراً پہنچ جائیں گے.
لیکن اگر قرآن کو چھوڑیں گے تو صدیوں کی ٹھوکریں ہیں جو انسانوں نے کھانے کے بعد یہ سمجھا ہے کہ جو قرآن نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ وہ خوبی، وہ کوالٹی، وہ سب سے اہم عادت، وہ سب سے اہم اخلاقی قدر، اس کو قرآن مجید حیا کا نام دیتا ہے، اس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفت اور پاک دامنی سے موسوم فرماتے ہیں۔